میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم شاگرد رشید اور عظیم فقیہ، عظیم محدث، جنہیں دنیا عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے، میں ان کی زندگی کا، ان کا حج کا واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ علم کے بڑے اونچے مقام پر فائز تھے۔ آپ کی زندگی میں کس طرح سے انقلاب پیدا ہوا اور آپ راہ علم کے اندر اور راہ دین کی طرف کس طرح سے مائل ہوئے، اس سے پہلے ان کے والد کا واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ترکی کے ایک بہت بڑے تاجر تھے جن کا ایک باغ تھا۔ اس باغ کے اندر مبارک نام کے ایک غلام کام کیا کرتے تھے۔ باغ کے دربان تھے، باغبانی کیا کرتے۔ اب جس ترکی کے باغ کے مالک کا وہ جو باغ تھا، اس باغ کے مالک کی عادت تھی کہ کبھی کبھی وہ باغ میں آ جاتا اور تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتا اور چلا جایا کرتا۔ ایک دن باغ کا مالک جب باغ میں آیا تو آ کر اس نے اپنے غلام، اپنے خادم مبارک سے یہ کہا کہ یہ جو باغ ہے انار کا، اس میں سے کوئی انار توڑو اور اس کا جوس نکال کر کے مجھے دو۔ مبارک نے انار توڑا، جوس نکال کر پیش کیا تو وہ کڑوا تھا۔ تو اس باغ کے مالک نے کہا کہ کوئی دوسرا انار توڑ کے لاؤ، اس کا جوس بنا کے لاؤ جو میٹھا ہو، یہ کڑوا ہے۔ مبارک گئے اور جا کر کے انہوں نے دوسرا انار توڑا، دوسرے درخت کا اور لا کر پیش کیا تو اتفاق سے وہ بھی کڑوا نکلا۔ دیکھیے زندگی کی چینجز۔ تو اس ترکی نے جو باغ کا مالک تھا، اس نے مبارک سے کہا تم کتنے سال سے اس باغ کا خیال کرتے ہو اور باغبانی کر رہے ہو؟ تو مبارک نے کہا میں تقریباً 10 سال سے باغبانی کر رہا ہوں، باغ کی نگہبانی کر رہا ہوں اور باغ میں کام کر رہا ہوں۔ کہا ابھی تک تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کڑوا ہے؟ اور تم کسی بھی درخت کا پھل لا کر کے مجھے دے دیتے ہو۔ تمہیں اتنے سالوں کام کرتے ہوئے ہو گئے، تمہیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ کس باغ کا انار ترش ہے اور کس باغ کا انار صحیح ہے۔ اب جواب سنیے۔ مبارک نے جواب میں کہا 10 سال ہو گئے مجھے باغ میں کام کرتے ہوئے، مجھے باغبانی کے لیے رکھا گیا ہے، انار چکھنے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ تو میں نے 10 سال میں ایک انار بھی کبھی چکھا نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر مالک کی اجازت کے انار کھانا اور انار چکھنا یہ عند اللہ و عند الرسول جرم ہے، تو میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ جب مبارک کی یہ بات ترکی کے مالک نے سنی، اس باغ کے مالک نے سنی تو اسے حیرت ہوئی اور سیدھا وہ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے جا کر کے اس نے پوری داستان سنائی۔ بیوی کو بھی حیرت ہوئی۔ پھر اس باغ کے مالک کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ اس طریقے کا بندہ ہے، میں دیکھتا ہوں پرہیزگار بھی ہے، نمازی بھی ہے، تو اب باغبانی کی بجائے ایک کمرہ اس کو دے دیا جائے جہاں وہ اللہ اللہ کرتا رہے اور اپنی زندگی گزارتا رہے۔ تو مبارک کو وہ کمرہ دے دیا گیا اور وہ اس میں عبادت میں زندگی گزارتے رہے۔ ایک دن مبارک سے ملنے پھر یہ بندہ آیا، ترکی کا مالک، باغ کا مالک، تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ تو مبارک نے پوچھا کیا بات ہے مالک، آج تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ کہا کیا بتاؤں، ایک مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سنیے گا اور آج کے مسلم لوکیلٹی اور مسلم سوسائٹی کی مینٹلٹی کو دیکھیے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ باغ کے مالک نے کہا کہ مبارک یقیناً میں ٹینشن میں ہوں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، کوئی کمی نہیں ہے میرے پاس، لیکن میری ایک بیٹی ہے، اللہ نے اسے بھی بہت حسن سے اور ساری چیزوں سے نوازا ہے، میری بیٹی کے بہت رشتے آتے ہیں،
بڑے بڑے وزیروں کے یہاں سے ادھر سے ادھر سے بہت رشتے آتے ہیں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میری بیٹی کو کہاں بیاہ کر کے دوں، تم کوئی مشورہ دو۔ تو اب مبارک نے جواب میں کہا کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس کا مفہوم ہے کہ یہودی اپنی بچی کی شادی کرتا ہے مال دیکھ کر۔ توجہ چاہوں گا جو جملہ عرض کر رہا ہوں، یہودی اپنے بچی کی شادی کرتا ہے مال دیکھ کر، عیسائی اپنے بچی کی شادی کرتا ہے حسن دیکھ کر، اور سرکار نے فرمایا مومن اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہے اور شادی کرتا ہے دین دیکھ کر۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ جہاں آپ کو دین زیادہ نظر آئے وہیں پر اپنی بچی کا آپ بیاہ کریں، تاکہ آپ کی بچی کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ جیسے ہی مبارک نے یہ کہا وہ گھر پہنچے، کہا اپنا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب اپنوں کو یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی رشتہ آئے اس میں دیندار ہونا چاہیے۔ پھر رشتے آئے لیکن کوئی ایسا دینی مضبوط بندہ نہیں ملا، تو ایک دن میاں بیوی دونوں بیٹھے اور غور کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ کیوں نہ اپنے مبارک کے ساتھ ہی اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا جائے۔ سرمایہ بہت تھا، کہاں سرمایہ اور کہاں ملازم۔ آئے اور آ کر کے مبارک سے کہا کہ کیا تم اس چیز سے خوش ہو کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں؟ ہمارے لیے آسانی یہ ہوگی کہ بیٹی بھی ادھر ہی رہے گی، تم بھی رہو گے، اور تمہاری دینداری کی وجہ سے میری بچی کا مستقبل بہتر ہوگا۔ انہوں نے نکاح کے لیے حامی بھر لی، پھر نکاح ہوا، اور پھر اسی نکاح کے بعد اس عورت کے بطن سے حضرت مبارک کا بیٹا حضرت عبداللہ پیدا ہوا۔ ایک سوچ ملی۔ کیا یہ سوچ آج کے دور کے اندر نہیں ہے کہ ہم بھی یہودی کی سوچ کو دیکھتے ہیں کہ مال زیادہ جہاں ہو وہاں رشتہ کرتے ہیں؟ کیا یہ سوچ آج ہماری نہیں ہے کہ لڑکی کے اندر دینداری کی بجائے خوبصورتی کو پرائرٹی دیتے ہیں کہ لک کیسا ہے؟ کون ہے جو آج دین دیکھ کر کے رشتہ کرنے کے لیے نکلتا ہے؟ پتہ چلا کہ ہم صرف لباس کے اندر یہودی اور عیسائی کو نہیں اپنائے ہیں، ان کی سوچ اور ان کے خیالات کو بھی ہم نے اپنا لیا ہے۔ نتیجتاً آج ہماری جو زندگی ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب چونکہ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو مال بہت زیادہ اللہ عز و جل نے حضرت مبارک کو عطا فرما دیا تھا۔ شادی بڑے گھرانے میں ہوئی تھی تو دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب یہی حضرت عبداللہ جیسے بڑے ہوتے ہیں تو ابھی اس تقویٰ کے راستے پر، دین کے راستے پر، سنتوں کے راستے پر اتنا نہیں آئے تھے، اور تھوڑا سا کھیل کود اور تفریح کی عادت تھی۔ ان کے والد کو ہمیشہ ٹینشن رہتا کہ میرا بیٹا بھی تقویٰ کے راستے پر آ جائے، دین کے راستے پر آ جائے، لیکن عمومی طور پر جب بچوں کو ماں باپ کی طرف سے بغیر محنت کے دولت کی فراوانی مل جاتی ہے تو بچوں کے قدم کے بہکنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس فکر میں دولت جمع کرتے ہیں کہ میرے بچے کو آگے پریشانی نہ ہو اور سونے کی چمچ کے اندر میرا بیٹا کھاتا رہے اور آرام سے زندگی گزارتا رہے، ان کو سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے بیٹے کو میں اتنے اخلاق اور عادات اور کردار سے آراستہ کر دوں کہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد دین سے نہ بہک سکے۔ دولت تو آپ چھوڑ کر کے مرو گے، لیکن اگر اس کے پاس کردار اور اخلاق نہیں ہوگا تو یہی دولت اس کو برائی کے راستے پر لے کر کے جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابھی اس راستے کے مسافر نہیں بنے تھے۔ ایک دن غیب سے آواز ان کے کانوں میں آتی ہے ایک آیت کی، کہیں جا رہے تھے کسی سے سن لیا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والے کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل اللہ عز و جل کے ذکر سے خشیت پذیر ہو جائے؟ بس وہیں پر انہوں نے کہا لبیک، میرے لیے دن آ گیا، ایمان والے کے لیے اب وہ وقت آ گیا۔ انہوں نے توبہ کی، اپنے والد سے کہا کہ مجھے کہیں جانا ہے، کچھ رقم دیجیے۔ ان کے والد نے 30,000 اس زمانے کے درہم انہیں عطا فرمائے اور فرمایا جاؤ، اور تجارت کے لیے دیے کہ جاؤ بیٹا تجارت کرو، 30,000 درہم لے کر تم جانا چاہتے ہو تو۔ اب یہ 30,000 درہم لے کر کے گئے۔ اب جب گئے تو 2 سال کے بعد واپس آئے تو نہ کوئی نفع ان کے پاس تھا، نہ کوئی کیپٹل ان کے پاس تھی، نہ کوئی مال تجارت تھا۔ ان کے والد نے کہا بیٹا تم خالی ہاتھ آئے ہو، وہ 30,000 ہوئے کیا؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب میں عرض کیا، ابا جان میں نے ایسے راستے پر خرچ کیا ہے جس راستے پر خرچ کرنے سے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا بیٹا کس راستے پر خرچ کیا؟ کہا حضور میں نے
اپنے پیسے کو علم حاصل کرنے میں خرچ کیا. میں نے کئی علماء کے پاس جا کر بیٹھا, ان کی میں نے خدمت کی, ان کو نذرانہ پیش کیا, اور ان سے میں نے 2 سال کے اندر کئی علماء سے میں نے علم حاصل کیا. ان کے والد کو بڑی مسرت ہوئی اور اپنے دل کے اندر سوچنے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو بڑے علم سے نوازا اور بڑی عظیم دولت سے نوازا. تفصیل بہت زیادہ ہے, میں اس تفصیل میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی زندگی میں جانا نہیں چاہتا, وقت کافی درکار ہے اس کے لیے, لیکن مجھے ان کے حج کے بارے میں بتانا ہے. میں نے شروع میں جو قول پیش کیا ہے, خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے, نفع پہنچائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے حج کا ارادہ کیا, اس لیے کہ بغداد شریف کے اندر جب حجاج کرام کا قافلہ پہنچا تو آپ کے دل میں اس قافلے کو دیکھ کر کے حج کا اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی چل کر کے حج کروں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر جا کر رقم لی اور رقم سے بازار گئے, اور اس ارادے سے گئے کہ جا کر کے سفر حج کا اور حج کے دنوں کے گزارنے کا سامان لے کر کے آ جاؤں, اور لا کر میں اس کے بعد سفر حج کے لیے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاؤں. اب ادھر پیسے لے کر, رقم لے کر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے, اور جیسے ہی باہر نکلے ایک سید زادی حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ شیخ میں کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس خاتون نے جواب میں کہا کہنا یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک سید زادی ہوں, میری بچیاں بھی ہیں, اور کم و بیش 4 روز سے ایک لقمہ بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترا, اور ہم بہت پریشان ہیں رہنے سہنے کے اعتبار سے اور کھانے پینے کے اعتبار سے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو جتنی رقم لے کر حج کی خریدی کے لیے نکلے تھے وہ ساری رقم انہوں نے اس سید زادی کو دے دیا, اس خاتون کو دے دیا, اور کہا تم جلدی سے ابھی گھر جا, کھانا بنا, اپنے بچوں کو کھلا اور اپنی ضرورت کو تو پوری کر. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک نے حج کا ارادہ ملتوی کیا, سارا پیسہ اس عورت کو دے دیا, اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے میرے مولا آج عبداللہ کا حج تیرے گھر کے طواف کے اندر نہیں, تیری بندی کی مدد کے اندر ادا ہو گیا. یہ مدد کی انہوں نے. پھر اس کے بعد قافلہ روانہ ہو گیا جو بغداد شریف پہنچا تھا حاجیوں کا, اور وہ حج کے لیے نہیں گئے حضرت عبداللہ. کافی دنوں کے بعد حجاج کرام کا قافلہ جب لوٹا تو چونکہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حاجی جب حج کر کے آئے تو اس کی دعائیں لو, اس لیے کہ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے وہ جس کے لیے جو دعا کرتے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یہ حاجی کا مقام ہے. تو حاجیوں کی دعا لینے کے لیے پہنچے تو جس حاجی سے ملتے کہتے تھے مبارک, تم کو بھی مبارک, تم کو بھی حج مبارک. ہر حاجی حضرت عبداللہ ابن مبارک کو مبارکباد پیش کرتا, تم کو بھی حج مبارک, تم کو بھی حج مبارک. اب حضرت عبداللہ کو حیرت ہوئی, میں تو گیا ہی نہیں, میں تو یہیں پر تھا, یہ مبارکبادی مجھے کس چیز کی پیش کر رہے ہیں؟ آپ تشویش میں تھے, آپ ٹینشن میں تھے کہ میں حج نہیں کیا ہوں, لیکن باوجود اس کے مجھے یہ لوگ مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اسی ٹینشن میں وہ اپنا وقت گزار رہے تھے کہ ایک دن ظہر کے بعد وہ سوتے ہیں اور قیلولہ کرتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے, عبداللہ صحیح ہے کہ تم حج کے لیے نہیں گئے, لیکن ہم نے تمہاری اس نیک کام کی وجہ سے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا, جو فرشتہ تمہاری شکل میں وہاں جا کر کے حج کر رہا تھا. اور سنو, اب یہ حج صرف اسی سال کے لیے نہیں, یہ فرشتہ ہر سال تمہارے نام سے حج کرے گا اور تمہارے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھا جائے گا. ایک غریب کی مدد کے عوض کے اندر اللہ نے کتنا کرم فرمایا. بظاہر تو یہ تھا کہ وہ نہیں پہنچے تھے وہاں پر, لیکن اللہ عز و جل قادر مطلق ہے, وہ جب دینا چاہتا ہے تو اس طریقے سے. یہاں ایک بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی, اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا فائدہ کیا جائے, انسان کو نفع پہنچایا جائے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر انسان کو نفع پہنچانے والا انسانوں میں سب سے بہتر ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے, ہم معاشرے کے اندر ایسوں کو تلاش کریں. آج ضرورت اس امر کی ہے,
ہم گرے پڑوں کو دیکھیں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کی کوشش کریں. اگر حج فرض ہے ضرور ادا کریں، حج نفل ہے اور کوئی ضرورت مند آ جائے تو کوشش کریں ان کی ضرورت بھی پوری کریں اور حج بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ یاد رکھیں، میں ایک بہت عظیم نقطہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں خود اپنا ذاتی تجربہ ابھی 3 دن پہلے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے کا یا 4 دن پہلے کا ذاتی تجربہ. مجھے ایک ایسی جگہ سے نکاح پڑھانے کے لیے کہا گیا جس کے بارے میں جانتا تھا کہ اتنا غریب ہے وہ شخص، اتنا غریب ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا غریب ہوگا وہ. اور مجھ سے کہا گیا نکاح پڑھانا ہے. میں چلا گیا نکاح پڑھانے کے لیے. ایک ہی نیت تھی، بس یہ بندہ خوش ہو جائے، یہ غریب خوش ہو جائے. میرا ایک مسئلہ ایسا تھا ایک بیماری کا ایک صاحب کے حوالے سے، جس کے لیے 8 مہینے سے کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کی اس بیماری کے اندر افاقہ ہو اور طبیعت ان کی ٹھیک ہو. لیکن 8 مہینے کی محنت و مشقت کے باوجود بھی ان کی طبیعت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اور یقین مانے اس غریب کا نکاح پڑھا کر اس کی حالت ایسی تھی، جب میں نے اس کا نکاح پڑھایا وہ اپنے آپے میں نہیں تھا. وہ کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر، کبھی اس سے، کبھی یوں، یعنی اتنا خوشی سے، بالکل جس کو کہتے ہیں خوشی سے باولا بن گیا تھا، ایسی پوزیشن اس کی ہو گئی تھی. لیکن اس کی خوشی، جیسے ہی وہ خوش ہوا وہ غریب، اس کے بعد میں اپنے کمرے میں جب پہنچا تو مجھے میسج آ گیا تھا کہ وہ طبیعت الحمدللہ کافی سدھار اور کافی فرق اس کے اندر پیدا ہو گیا. ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، غریب کو خوش کریں اللہ تم کو خوش کر دے گا. یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا. کوئی مسئلہ ہو جائے تلاش کرو غریبوں کو، جا کر کے ان کو خوش کرو. اگر ان کا دل خوش ہو گیا تو مصطفیٰ جان رحمت بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ عز و جل بھی راضی ہوگا. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم. اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے. یہاں غریب امیر کی تخصیص نہیں، مسلمان کو خوش کرو. ادھر ان کو تم خوش کیے، مولا تم سے خوش ہو.